فرمایا یکفرن العشیر، تم اپنے ساتھی کی، جو تمہارا جیون ساتھی ہے خامد، اس کی ناشکری، ساری عمر ہر چیز تمہیں ملے، کبھی تمہاری کوئی خواہش وہ نہ پوری کرے، بس تم دعائی دیتے کہ اس کے گھر میں تو ہمیں کبھی کچھ ملا ہی ہاں۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے ہماری جان چھڑا دی ان سے کہ 3 موقع پر جو جھوٹ ہے نا یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو فرمایا میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھ میں ہمارا کوئی سپاہی آ جائے اور اس سے پوچھیں آپ کے ڈپو اسلحے کے کہاں ہیں تمہارے فوجی مقامات، تو غلط بیانی کر سکتا، صحیح اطلاع نہ دے انہیں، جہاں تک ہو سکے غلط بات ہے۔ ایک تو حرم میں جنگ میں فرمایا کہ غلط بیانی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ صلح کرانے کے لیے 2 ساتھی جو ہیں وہ آپس میں ناراض ہو گئے، ایک آدمی ان کو آپس میں راضی کرنے کے لیے اگر اپنی طرف سے ہی باتیں کہہ دے کہ یار وہ تو بہت پچھتا رہا تھا، وہ تو کہتا تھا میرا وہ بڑا اچھا دوست، اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں کر کے ان کو ملا دے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دروغ مسلط ہمیشہ بھی کہتے ہیں نا کہ اس گناہ سے کسی کا جھوٹ سے بگڑتا کچھ نہیں، فائدہ ہے۔ اور تیسرا یہ بالکل افتخار صاحب کا کہ خاوند اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس طرح کا جو وعدہ ہے نا کہ لائیں گے یہ ہوگا وہ کرتا رہے، تو اس میں بھی کوئی عرض نہیں، ایسے ہی جان چھوٹتی، ورنہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی لسٹ ختم ہونے میں نہیں آتی، مانگ کی جاتی ہیں یہ ہو ہاں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میری بہنیں یہ مطالبہ کریں کہ بھائی اللہ نے ہمیں دیا، غریبوں کی مدد کرو، کسی نیک کام میں صرف کرو، یہ مطالبے کریں تو ان کی بھی جنت بن جائے، ہماری بھی عاقبت درست ہوئے۔ نہیں، یہی دنیا جو ہے اس کے لیے چیزیں مانگتی رہتی ہیں،